اس کے بعد ایک ہمارے کو یعنی ایک میسیج بھیجا، میسیج یہ بھیجا کہ تمہارا رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عوض بن احمد باہیال صدر مدینہ مسجد. مسلم ایڈوائزری کمیٹی مہم نگر کی حالیہ جو خوش آئند کوشش ایم ایل اے صاحب جناب انم سراج سٹی صاحب کے ذریعے وزیر اعلیٰ جناب ریونت ریڈی صاحب کی سیاسی جو ہے پروگرام کے وقت ان سے مل کر مہم نگر کی مائنارٹیز کے تعلق سے 2-3 جو ہے مطالبات جو رکھے گئے تھے وہ قابل قدر ہے. پہلی چیز وہ جو حاجی غفار پیٹرول پمپ کے پچھلے حصے میں وہ جو اردو گھر تھا غالباً وہ 1999 اور 2000 میں جو ہے وہ چندر بابو نائیڈو صاحب کے زمانے میں، ان کی چیف منسٹر کے زمانے میں وہ دیا گیا تھا. اس وقت میں نوکری میں بھی تھا. وہ اردو گھر تو ہے مگر وہ خستہ حال ہے. اس کو پھر سے بنانے کے لیے وہ ابالش کر کے بنانا پڑتا. اس تعلق سے سی ایم صاحب سے ریپرزنٹیشن کیا گیا کہ وہاں پر ایک جو ہے 5 منزل کی بلڈنگ بنائی جائے گی، جس میں ایک آڈیٹوریم بھی ہوگا، لائبریری بھی ہوگی، اور جو ہے حاجیوں کے لیے رہنے کا انتظام، لاڈجنگ اور لاجسٹک کا انتظام جو ہے باضابطہ وہاں رہے گا. اس سے ہٹ کے 1-2 منزلیں اور رہتے وہ کمیٹی مل کے اس کو پھر طے کر سکتی ہے. اس سے ہٹ کر جو ہے شادی خانے کے تعلق سے ہمیشہ سے جو ہے وہ علی احمد جلیلی کا ایک شعر یاد آ گیا، نشے من ہی کے لٹ جانے کا غم ہوتا تو کیا ہوتا، نشے من ہی کے لٹ جانے کا غم ہوتا تو کیا ہوتا، یہاں تو بیچنے والوں نے گلشن بیچ ڈالا ہے. 10 سال میں جو ہے سوائے گلشن بیچنے کے اور کچھ نہیں ہوا. نہ شادی خانہ ہوا، نہ جو ہے حج حوض ہوا، نہ ہی آپ کے جو اردو گھر ہوا. اب شادی خانے کے لیے جو ہے باضابطہ 25 کروڑ کی لاگت سے جو ہے نیا شادی خانہ بنے گا. اس کی نشاندہی بھی کچھ ڈی او آفس کی ہو رہی ہے یا پھر آر اینڈ بی آفس کی ہو رہی ہے. دونوں میں سے کوئی ایک مقام ہو سکتا ہے. یہ 2 چیزیں. اس سے ہٹ کے جو ہے ایم ایل اے صاحب سے ملاقات میں ایم ایل اے صاحب یہ بھی بتلائے تھے کہ ینگنڈے کے پاس ایک 15 ایکڑ زمین ہے جس کو 5-5 چکروں میں تقسیم کر رہے ہیں ہم، مسلمانوں کے لیے، کرسچنوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے. اس سے ہٹ کے دونوں طرف سے جو ہے روڈز کو جو ہے بہتر بنانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. اور جو ہے فیونرل باڈیز کو شفٹ کرنے کے لیے 1-2 گاڑیوں کا بھی انتظام ہے، رکشے وغیرہ جو بھی ہیں وہ بھی رکھ رہے ہیں. یہ ساری باتیں جو ہے مجھ کو ایم ایل اے صاحب نے بتائی تھی. یہ جو ہمارا ریپرزنٹیشن ہے مسلم ایڈوائزری کمیٹی کی طرف سے جو ہوا ہے یہ غیر معمولی ہے، قابل قدر ہے، اور ہر تنظیم کو جو ہے اس کو سراہنا چاہیے. اس میں کوئی ایسا کام، کوئی غلط کام نہیں ہے. اگر اس میں کوئی چاہتا ہے کہ وہ یہ میری سربراہی میں کیوں نہیں ہوا، میرے سپرویژن میں کیوں نہ ہوا، تو یہ غلط بات ہے. کسی کو بھی جو ایسا بولنے کا حق نہیں ہے. یہ مسلم جو ہے ایڈوائزری کمیٹی قریبی ہے تو ہم کو بھی یہ نہیں بولنا چاہیے کہ یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے، سارے مسلمانوں کے واسطے ہوا ہے، سارے مسلمانوں کی طرف سے ہوا ہے. ہم سب کو جو ہے مل جل کر کام کرنا ہے، آگے بھی بہت کام لینا ہے. ہمیں یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ ہمارے جو ایم ایل اے انم سراج سٹی صاحب، ان کے تعلق تو میرا ایسا خیال ہے از ون آف دی بیسٹ ایم ایل اے ان تلنگانہ. بالکل جو ہے مور جو ہے انٹیلیجنٹ آرٹیکولیٹ ایم ایل اے ہیں. ایسے ایم ایل ایز جو ہے قسمت سے ملتے ہیں. جب ایسے لوگ ہم کو ملتے ہیں تو ہماری خوشقسمتی ہے ان سے جو ہے زیادہ سے زیادہ کام لیں، اچھے سے اچھا کام لیں، اور کام لینے میں جو ہے پولائٹنس رکھیں. ہمارے پاس جو ذرا سسٹم ولگر ہو جاتا ہے بعض وقت، آپ کچھ بول رہے ہیں، میں کچھ بول رہا ہوں، آپ کچھ بول رہے ہیں، تینوں مل کے اگر بات کر لیتے ہیں تو بہترین بات ہو جاتی ہے. وہاں جا کے فیصلہ کرنے کے بجائے پہلے سے بات کر کے وہاں جا کے ملیں گے تو جو ہے وہ ہمارا امپریشن بھی رہتا. غیر بھی بیٹھے ہوئے رہتے ہیں وہاں، ان کے سامنے بھی جو ہے مائنارٹیز والے جو ہے کس پولائٹنس سے آ کے ملے، یہ بات بھی جو ہے ان لوگوں کو ظاہر ہونا ہے. اور لہٰذا مجھ کو یہ جو موقع دیا گیا ہے اس کے لیے میں مسلم ایڈوائزری کمیٹی کا شکر گزار ہوں. اور ہمیشہ
آپ لوگوں سے امید کرتا ہوں کہ اگلے نشستوں میں بھی اگلے کاموں میں بھی ہم سب مل کر کام کریں گے. یہ بعض مسائل جو بیچ میں آ جاتے ہیں اس کا پھر سے الگ میں کبھی موقع سے جو تذکرہ کروں گا. خدا حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے فورم کے دونوں صاحب نے بہت تفصیل سے بات رکھی ہے. بات تو وہی ہے کہ جب سی ایم صاحب کا پروگرام رہا یہاں پر ریپرزنٹیشن دینے کے لیے چند آرگنائزیشن کو منتخب کیا گیا تھا. اس میں بھی ہماری ایک آرگنائزیشن تھی. تو آرگنائزیشن میں پہلے ہم جا کر 2 آدمی اس میں سے شعیب بھائی میں، تو اس کے بعد دوسرے آرگنائزیشن کرسچن کے بھی تھے اور کسی کے بھی تھے. جا کر پہلے وہاں پر ایک ہم لوگوں کو ایک ٹینٹ میں بٹھایا گیا. بعد میں ایک قطار بنائی گئی. اب وہاں پہلے مرتبہ ہمارے سے سی ایم صاحب اترنے کے بعد ہمارے آرگنائزیشن کا ریپرزنٹیشن پہلے لے لیے وہ. تو لے لینے کے بعد ہم سمجھا جانے کے بعد دوسرے دن ہی انہوں نے اپنا ہمارے اس بارے میں کلکٹر صاحب کو اپنے ایک انڈورسمنٹ کے نمبر کے ساتھ ہمارا آرگنائزیشن فارورڈ کیا اور ایم ایل اے صاحب کو ذمہ داری دی کہ اس پہ اور سینکشنس کرتے ہوئے جو باتیں بتائی گئی وہ سینکشنس کرتے ہوئے ایم ایل اے صاحب کو ذمہ داری دیتے ہوئے بتائی گئی ہے. تو اس لیے ہم اب ایم ایل اے صاحب کے ممنوع و مشکور ہیں، وہ یعنی تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور یہ کہ تو ہم یہ بات ہے لے اور دے کی ہوتی ہے. ہم یعنی ریپرزنٹیشن تو صاحب جیسے بتا دیے پہلے ہی انداز سے ریپرزنٹیشن تو کرنا ہے. تو ہم اپنے ہی مانگے کرنا نہیں، ان سے بھی ہمارے لیے کچھ ذمہ داری دی گئی تو اس کو بھی نبھانا ہے. ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. ان سے یہ بھی گزارش ہے کہ ہم سے جتنا ہو سکتا ہے ہمارے سے کام لے. ہم قوم و ملت کے لیے بھی ساتھ ساتھ پوری یعنی عوام کے لیے بھی یعنی ان کی پارٹی انٹرنیشنل کانگریس کو جتنے تربیت دینا ہے اس کے کام ہمارے سے لیے تو ہم بھی اس کا کام ادا کریں گے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 7 مارچ 2024 کو وزیر اعلیٰ تلنگانہ جناب ریونت ریڈی صاحب کی محبوب نگر آمد پر یونائٹڈ مسلم ایڈوائزری فورم محبوب نگر کی جانب سے ایک یادداشت محبوب نگر کے مسلمانوں کے مسائل کے متعلق این سرینواس ریڈی صاحب کی نگرانی میں پیش کی گئی تھی، جس میں محبوب نگر میں 80,000 کی اب مسلم پاپولیشن ہونے کے باوجود مسلمانوں کے لیے کوئی اردو گھر اور نہ شادی خانہ اور قبرستانوں کے زمین کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش تھا. یہ تمام چیزیں وزیر اعلیٰ کی یادداشت میں لائی گئی، جس پر وزیر اعلیٰ نے مثبت خیالات کا اظہار کیا. اس کے بعد جناب مقامی ایم ایل اے جناب این سرینواس ریڈی صاحب نے اپنی انتھک کوشش کے ذریعے ان تمام کاموں کو سینکشنز دلوائے، جس میں اردو گھر جو حاجی غفار پیٹرول پمپ کے پیچھے ہے وہاں پر ایک 5 منزلہ بلڈنگ 15 کروڑ کی لاگت سے بنائی جائے گی، جس میں گراؤنڈ فلور پر ایک آڈیٹوریم مسلمانوں کے بچوں کے لیے اور تمام میٹنگز کرنے کے لیے اور سیمینارز کرنے کے لیے بنایا جائے گا. اس کے اوپری منزل پر ایک لائبریری بنائی جائے گی. اس کے اوپری منزل پر ایک اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر جہاں پہ مسلمانوں کو ہنرمند نوجوانوں کو ہنرمند بنایا جائے گا، اور وہاں پہ حج کمیٹی کے لیے بھی ایک ہال بنایا جائے گا جہاں پر تمام حجاج کرام کی ویکسینیشنز اور ان کی تربیتی اجتماعات کے سلسلے میں استعمال کیا جا سکتا ہے، جس کے لیے 15 کروڑ روپے حکومت کی جانب سے سینکشن کیے گئے ہیں. اس کے بعد شادی خانے کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ پچھلی حکومتوں نے نظر انداز کرتے ہوئے مسلمانوں کے حصہ کئی بار ان کو یاد دہانی کرانے کے باوجود نظر انداز کیا، لیکن الحمدللہ کانگریس کی حکومت آنے کے 100 دن کے اندر ہی انہوں نے اپنی کوششوں کے ذریعے این سرینواس ریڈی صاحب نے یہ تیقن دیا اور یہ سینکشن دلوایا کہ قلب شہر کے محبوب نگر کی ایک گورنمنٹ لینڈ پر بہترین شادی خانہ 25 کروڑ کی لاگت سے عنقریب بنایا جائے گا، اور مولا علی پہاڑ کے پاس 5 ایکڑ اراضی قبرستان کے لیے دی جائے گی، اور 5 کروڑ روپے قبرستانوں کے حصار بندی کے لیے سینکشن کیے گئے ہیں. اور ساتھ ہی 2 وینس جو
مسلمانوں کے میتوں کو قبرستان تک شفٹ کرنے کے لیے، کیونکہ قبرستان آج کل شہر سے آبادی سے بہت دور ہیں، اس کو لے کے جانے میں تکلیف ہو رہی تھی، تو گورنمنٹ کی طرف سے 2 وینس میتوں کو شفٹ کرنے کے لیے لے کے جانے کے لیے وہ بھی دلانے کا تیقن دیا، جس پر یونائٹڈ مسلم ایڈوائزری فورم محبوب نگر خاص طور پہ محبوب نگر کے ایم ایل اے جناب این ایم سرینیواس ریڈی صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہے، جن کی انتھک کوششوں سے جو کام پچھلے 10 سال سے شہر محبوب نگر میں نہیں ہوا، لیکن این ایم سرینیواس ریڈی صاحب نے اپنی کوششوں سے حکومت آنے کے 100 دن کے اندر ہی اردو گھر اور شادی خانہ اور قبرستانوں کے مسئلے کو حل کر دیا، جس کی تمام یونائٹڈ مسلم ایڈوائزری فورم کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ جو کام سینکشنز ہوئے ہیں بہت جلد مکمل ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ تمام باتیں آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں کہ الحمدللہ این ایم سرینیواس ریڈی صاحب ایم ایل اے کے سرپرستی میں چیف منسٹر صاحب سے جو ہمارے مسلم ایڈوائزری فورم کو موقع دیا گیا مسلمانوں کے مسائل کو ریپرزینٹ کرنے کا، الحمدللہ ہمارے وقت نے جو ہے نا سی ایم صاحب کے سامنے ریپرزینٹ کیا، اور جس میں مسلم شادی خانہ، اردو گھر اور قبرستانوں کی تحفظ اور نئے قبرستان سینکشن کرنے کے بارے میں ریزولوشن دیا گیا تھا۔ تو الحمدللہ اس کے بعد مقامی ایم ایل اے صاحب نے اس کو فالو اپ کیا، اور سی ایم صاحب کی طرف سے الحمدللہ ہمارے جو غلام حوض صاحب کنوینر ہیں ان کو جو ہے نا سی ایم آفس سے ایکنالجمنٹ بھی آیا گیا ہے کہ آپ کی جو درخواست ہے وہ قبول کر لی گئی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے نا الحمدللہ یہ سینکشن ہوا ہے۔ تو اس میں جو ہے نا ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ایک لانگ پینڈنگ مسائل کو جو ہے نا یہاں پہ حل کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے ہم چیف منسٹر تلنگانہ جناب ریونت ریڈی صاحب کا اور مقامی ایم ایل اے جناب این ایم سرینیواس ریڈی صاحب کے بھی ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کی آواز پر رسپونڈ کرتے ہوئے ہمارے جو پرانے مسائل تھے، اردو گھر کے لیے 15 کروڑ روپے اور شادی خانے کے لیے 25 کروڑ روپے اور قبرستانوں کی نگہداشت کے لیے 5 کروڑ روپے، ساتھ ہی مولا علی قبرستان کے پاس 5 ایکڑ زمین جو ہے قبرستان کے لیے دینے کا وعدہ کیا ہے، اور اس کا پروسیڈنگ بھی نکل گیا ہے۔ اب کیونکہ ابھی الیکشن کوڈ ہے تو انشاءاللہ الیکشن کوڈ ہٹتے ہی جو ہے نا یہ کام انشاءاللہ ایگزیکیوٹ ہوگا۔ تو ہماری یہ آخر میں درخواست ہے ایم ایل اے صاحب سے اور باب مجاز سے کہ یہ کام سینکشن تو ہو گیا ہے، لیکن اس کو جو ہے آگے ٹھنڈے بستوں میں جانے نہ دیا جائے، بلکہ جلدی سے جلدی جو ہے نا اس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے، اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے تعمیر کا کام مکمل کیا جائے، تاکہ مسلمانوں کو اور حجاج کرام کو اور عوام کو جو ہے کمیونٹی کو سہولت ہو۔ شکریہ۔